بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشد و ہدایت دے اور ہمارے نفسوں کے شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے جی، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نسب نامہ پاک سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ عربوں میں رواج تھا کہ وہ اپنا نسب نامہ بہت 40 پشتوں تک یاد رکھتے تھے۔ ہم تو 7 پشتوں تک بھی نہیں یاد رکھتے، بلکہ بزرگ ہمارے کسی چیز کو وہ مثال کے طور پر کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے ایسا سبق سکھائیں گے کہ 7 پشتوں تک یاد رہے، تو ہم 7 پشتوں تک تو ضرور یاد رکھیں۔ کیونکہ جب میں سیرت کی کلاس لیتی ہوں تو میں نسب نامہ شروع کرتی ہوں تو اس طریقے سے کرتی ہوں کہ 7 پشتیں تو ہمیں یاد رہیں، اور ہم پھر اتنا دہراتے ہیں کہ کلاس سے جب نکلتے ہیں باہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ 7 پشتوں تک ہمیں یاد ہو گیا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو آئیے جی نسب نامہ شروع کرتے ہیں۔ تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یہ 7 پشتیں ہم نے یاد کرنی ہیں ہر صورت، کیونکہ عرب تو دیکھیں اپنے گھوڑوں کے بھی نسب نامے یاد رکھتے تھے، بلکہ ان کی جیبوں میں ہوتے تھے، اور ہم پہ یہ واجب ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ضرور یاد رکھیں۔ جیسے مولانا طارق جمیل اچھے لگتے ہیں کہ جب وہ محفلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شجرہ نسب جو ہے، پورا نسب نامہ پاک 40 پشتوں تک بتاتے ہیں، تو ہم کم از کم یہ 7 پشتیں انشاءاللہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمنہ تھا اور والد عبداللہ تھے۔ آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ جو ان کا جو سب سے بڑا تھا وہ قصی جو تھے، پورے عرب میں سب سے زیادہ قریش جو تھا وہ بڑا معزز تھا۔ اب قصی جو تھے ان کا یہ پہلا شخص تھا قریش کا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا، یعنی متولی ہونے کا مطلب کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، اور وہ جس کے لیے چاہتا تھا جب چاہتا تھا کعبہ کا دروازہ کھول دیتا تھا۔ پھر اس نے یہ بھی کیا کہ حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا، اور وہ بڑے بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرتا، اور چمڑے کے بڑے بڑے حوضوں میں کھجور، شہد اور کشمش سے میٹھا شربت بنواتا جو حاجیوں کو پیش کرتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ، ایک قسم کا پارلیمنٹ ہاؤس کہہ لیں، اس کے نام سے بھی ایک گھر بنایا ہوا تھا جو قریش کی ساری سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، اور اس میں شادی وغیرہ کی رسمیں بھی ہوتی تھیں، اور قریش کا جھنڈا اور کمان بھی قصی کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ کے پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ ان کو بھی قصی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، اور پھر ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا، اور مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا، اور اسلام کی آمد تک ان کے ہاتھ میں رہا۔ ہاشم بہت عظیم انسان شمار ہوتے تھے، سردار کہا جاتا تھا ان کو، اور وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کے کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ عربی میں کسی چیز کو توڑنے کو ہاشم کہتے ہیں، اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ورنہ ان کا اصل نام عمرو تھا۔ عمرو جو تھے قریش تجارت پیشہ تھے، اور ہاشم نے یعنی عمرو نے ان کے لیے جھاڑے میں یمن اور گرمی میں شام کا تجارتی سفر بھی منظم کیا ہوا تھا، یعنی اس کے لیے دونوں ملکوں کے ذمہ داروں سے ضمانتیں حاصل کی ہوئی تھیں، جس کا سورہ قریش میں ایک اللہ تعالیٰ بہت بڑے احسان کے طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال جی، ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جا رہے تھے، مدینہ منورہ سے گزرے تو وہاں انہوں نے خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی، اور پھر کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے۔ وہیں ان کا فلسطین کی زمین پہ غزہ شہر میں انتقال ہو گیا۔
ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھیں۔ بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا۔ یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا، لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ 8 برس بعد ان کو پتہ چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو لے آئے، اس بچے کو۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے، چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگ گئے، اور بالآخر وہ عبد المطلب کے ہی نام سے مشہور ہوئے۔ عبد المطلب جو تھے بہت خوبصورت اور عظیم تھے، اور بڑے سخی تھے، اس لیے ان کے جود و سخاوت کی وجہ سے ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کہ انہیں زمزم کا کنواں بھی کھودنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس کنویں کو بنو جرم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے ہوئے پاٹ دیا تھا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ وہ کنواں ہے۔ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا، تو انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہو گیا۔ اور انہی کے زمانے میں خانہ کعبہ پر ہاتھی والوں کا ابرہہ کا واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ سارے حبشی تھے، اور ابرہہ ان کا سردار تھا، یمن پر قابض تھا، حکمران تھا۔ کعبہ ڈھانے کے لیے 60,000 لے کے آیا لوگ، اور جب مزدلفہ اور منی کے درمیان وادی محصر میں پہنچا اور مکہ پر حملہ ہونے کے لیے تیار ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر پر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، جس نے اس پر ٹھیکری جیسے جنہوں نے پتھر برسائے، اور وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہتے لڑکے تھے، انہیں ذبیح بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش والوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شرکت کریں گے، اس لیے ان سے جھگڑا ہو گیا اور بڑی مشکل سے دور ہوا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہوا تو ان میں سے وہ ایک اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا کہ ان کی مراد پوری ہو گئی۔ اب جناب انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا، قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں لے آئے، مگر خانہ کعبہ کے پاس لے آئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا، خصوصاً عبداللہ کے بھائی اور ماموں سخت آڑے آئے۔ بہرحال جی فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں۔ چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کی اولاد کہا جاتا ہے، ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ کے والد عبداللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 فدیے دیے گئے۔ حضرت اسماعیل کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو 100 اونٹوں کا۔ عبداللہ کی شادی آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو اس وقت قریش کی بڑی بلند پایا خاتون تھیں۔ اب جب شادی ہو گئی اور شادی کے بعد امید سے ہو گئیں، اور ادھر کچھ عرصے کے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو تجارت کے سلسلے میں مدینہ یا شام بھیجا، واپسی پر وہ مدینہ میں انتقال کر کے اور وہیں دفن کر دیا گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی، اب یہ پیدائش کا تاریخ تھوڑی سی ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی 9 ربیع الاول، کوئی 12، بہرحال سال وہی تھا جس پہ ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا تھا، اسی لیے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہاتھی لے کے آیا تھا نا۔ اب پیدائش کے وقت جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں، انہوں نے دایا کا کام کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، اور وہ تشریف لائے، اور پھر خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، شکر ادا کیا، عقیقہ کیا 7ویں دن، ختنہ کیا، لوگوں کی دعوت کی، اور نام محمد رکھا۔ عرب کے دستور کے مطابق نام نہیں رکھا، محمد نام رکھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ کیسے یہ نام سوچا؟ انہوں نے کہا کہ میں
چاہتا ہوں کہ اس کی تعریف ہو، آسمان پر بھی اور زمین پر بھی تعریف ہو، یہ خالق کو بھی پیارا ہو اور مخلوق کو بھی پیارا ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اچھا، اس وقت یہ عرب کے شہری باشندوں کا دستور ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی خواتین کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ ان کے پٹھے مضبوط ہوں اور ان کی عربی زبان خالص ٹھوس ہو جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی۔ ادھر بنو سعد کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں کہ ان پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ جب انہیں پتہ چلتا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب کو کوئی بچہ نہ ملا، لہٰذا انہوں نے مجبوراً ہی آپ کو لے لیا کہ چلو کچھ تو لے کے چلوں، مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی، جس کی ایک جھلک آپ کو ہم بھی دکھاتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے میں چلی گئی اور میرے گھر میں موجود رہے تو ان کے گھر میں برکتوں کا ایک ایسے جیسے بارش اتر آئی ہے، کیونکہ جب وہ آئی تھیں تو قحط سالی کا دور تھا اور ان کے پاس ایک گدی تھی جو اس قدر کمزور اور دبلی کے پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی تھی، وہ بھی ایک قطرہ دودھ نہ دیتی تھی، یعنی حلیمہ کا اپنا بچہ بیچارہ بھوکی بے قراری سے پوری رات بلکتا اور چیختا رہتا، نہ خود سوتا نہ ماں باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیرے پہ آئیں، گود میں رکھا تو سینے دودھ سے بھر گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کے پیا اور دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ادھر شوہر اونٹنی کے پاس اٹھ کے جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ تھن تو دودھ سے ابلا جاتا ہے اور پھر اتنا دودھ پیا۔ یہی حال اس خستہ حال گدی کا تھا کہ جب وہ آئی تھی تو مریل چال چل رہی تھی اور جب واپس گئی تو پورے قافلے کو کاٹ کے آگے نکل گئی۔ یہ برکتیں اتنی زیادہ تھیں کہ کہتی ہیں کہ جب مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت تھی کہ جب بکریاں چر کر واپس آتی تو ان کی کوکھ نکلی ہوتی تھی، حالانکہ علاقہ سارا قحط زدہ تھا اور تھن دودھ سے لبریز ہوتے تھے۔ میاں بیوی خوب دوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا۔ غرض کہ یہ مسلسل خیر و برکتیں نصیب ہوتی رہی، یہاں تک کہ 2 سال گزر گئے۔ اب حلیمہ چاہتی تھیں کہ دودھ تو چھڑا دیا ہے لیکن یہ ہمارے پاس ہی رہے، کیونکہ برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بچہ ہمارے پاس سے جائے۔ اب وہ ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی تھیں اور والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتی تھیں، واپس لے جاتی ہیں۔ اب جب رضاعت کا 2 سال کا عرصہ ہو گیا تو ان کی خواہش ہوئی اور والدہ کے پاس لے کے آئیں کہ اگر آپ ان کو میرے پاس ہی رہ دیں تو یہ مزید مضبوط ہو جائیں گے نا، ذرا اور مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ مکہ کی وبا سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ خیر ان کی والدہ حضرت آمنہ راضی ہو گئیں، یہ خوش خوش چلی گئیں۔ اس دوران میں ایک واقعہ پیش آ گیا جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دکھا کرتا تھا۔ انشاءاللہ باقی بعد میں کریں گے۔